ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا چکا۔ وزیراعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تین رہنماؤں نے تاریخی تعلقات، اسلامی اخوت، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اصل میں ان کے اسلام آباد والی حکومت بھی خطرے میں ہے۔ باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ خاندانی مسئلے کی وجہ سے اسلام آباد اور لاہور کی لڑائی چل رہی ہے۔ نظام ناکام نہیں بلکہ ناکام کروایا گیا ہے۔ جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چلے گا۔ حویلی میں نون لیگ کا پاور شو، وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب کشمیری عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت سے آزاد کشمیر کی ترقی کا عمل مزید تیز ہوگا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام بولے، مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیشہ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی ان کے حقوق اور ترقی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کا شیڈول تبدیل، 10 اگست کو صرف 4 حلقوں میں پولنگ شیڈول، باغ کی 3 اور حویلی کی 1 سیٹ شامل، 7 نشستوں پر ہونے والے الیکشن ملتوی، راولہ کوٹ کی 5 اور سدھنوتی کی 2 نشستوں پر الیکشن کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی، اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں عامر ڈوگر سے ملاقات میں قومی اسمبلی سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ طارق فضل چودھری اور عامر ڈوگر میں مذاکرات کی بات ہوئی تو میرے علم میں نہیں۔ وزیر اعظم متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے، ہر مسئلے کا حل بیٹھنے میں ہے۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق اعظم برسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے چوکی پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع دی میں بھی سیکورٹی فورسز نے 2 خارجی دہشت گرد ہلاک کیے۔ ہلاک ہونے والے خوارج کو قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قومی قیادت نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور قربانیوں پر فخر ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایران سے بات چیت جاری ہے، جنگ جلد ختم ہو جائے گی، آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی نئی پیش گوئی، کل تک انکار کرنے والے ٹرمپ نے آج امریکی اسلحہ ذخائر میں کمی کا بھی اعتراف کر لیا۔ بولے، امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے، کچھ ہتھیاروں کی مقدار محدود ہے۔ پیٹریاٹ اور ٹوماہاک میزائلز سمیت مختلف ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نئے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ امریکہ بار بار ڈرامائی سفارتکاری کر رہا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کی امریکی صدر پر سخت تنقید، کہا امریکہ پہلے بڑے فوجی حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے، پھر اچانک موقف تبدیل کر کے مذاکرات کی بات کرنے لگتا ہے۔ دھونس، وعدہ خلافی اور جھوٹی خبروں کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی، ایسے بیانات سے کوئی مثبت نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار، جنگی صلاحیتوں میں اضافہ جاری ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا کہتے ہیں فوج میں جدید ساز و سامان شامل کیا جا رہا ہے، ہتھیاروں اور جنگی وسائل کو آپریشنل ضروریات کے مطابق منظم اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیدائشی شہریت محدود کرنے کے لیے 2 نئے احکامات پر دستخط کر دیے۔ شہریت دلانے کی غرض سے امریکہ آ کر بچے کی پیدائش پر پابندی عائد، امریکی سپریم کورٹ ٹرمپ کی سابقہ کوشش کو غیر آئینی قرار دے چکی۔ امریکہ میں تعینات غیر ملکی سرکاری اہلکاروں کے بچوں کی خودکار امریکی شہریت بھی محدود۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर पेशरफ का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास में मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि मनसूबे की बरवक्त तकमील मुमकिन बनाई जाए ताकि इस्लामाबाद में निगरानी, जराइम की रोकथाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मिटिलितीसा की मुलाकात। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। फ़रीक़ैन का मालियाती अदायगी के मौसर निज़ाम, मकामी करेंसी और मुतबादिल अदायगी के तरीक़ाकार पर तकनीकी सतह पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कराची में रैली की क़यादत करेंगे। मुल्क भर में 500 से ज़ायद मकामात पर रैलियों का ऐलान किया गया। जमात इस्लामी के कायदीन मुख्तलिफ शहरों में रैलियों की क़यादत कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का कीमतों के यौमिया तयन के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त इरसाल। लिखा, 22 जुलाई इजलास में 2 हफ्तों बाद डेली प्राइसिंग पॉलिसी का जायजा लेने पर इत्तफाक हुआ था। 2 हफ्ते बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ। इंग्लिश फास्ट बॉलर जॉन टर्नर का प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जॉन टर्नर गुज़श्ता साल जून से कमर में फ्रैक्चर के बायस किसी भी मैच में शिरकत नहीं कर सके। जॉन टर्नर ने 2021 में हैम्पशायर की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। क़याम पाकिस्तान की लाजवाल दास्तान। एक यानी शाहिद की ज़ुबानी तहरीक पाकिस्तान की तारीख, बहादुर मुसलमानों की दास्तान जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज का पाकिस्तान लाखों शुहदा और मुहाजिरीन की अजीम कुर्बानियों का समर। पाकिस्तान कायम ना होता तो मुसलमान आज भी गैर मुस्लिमों की सियासी और समाजी बालादस्ती का सामना करते। और सब्ज़ हिलाली परचम, एक कौम की एक पहचान। नन्हे पाकिस्तानियों का वतन से अहद वफा। जश्न आज़ादी की आमद बच्चों का जोशो खरोश दीदनी। वतन से वारिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार। खुसूसी पैगाम भी जारी। हमारे रंग तो अलग अलग हैं लेकिन हमारा परचम एक है। हमारे लहजे मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारी धड़कन एक है। ये पाक ज़मीन एक तस्बीह है और हम सब उसके दाने हैं।